ہماری بہن کے ساتھ یہاں پر زیادتی ہوئی ہے، ہمیں یہاں پر پروٹیسٹ کرنے دیں۔ ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوئی نا۔ اسٹوڈنٹ نے وہاں پر بڑا زبردست جواب دیا، ڈی ایس پی صاحب اگر یہاں پر آپ کی بیٹی ہو نا تو پھر میں آپ سے پوچھوں۔ اب میں کیا الفاظ استعمال کروں اس ڈی ایس پی کے لیے جس نے آگے سے پلٹ کر جواب دیا کہ میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے۔ دھیاں تے دھیاں ہوندیاں نے، تیری کی تے میری کی، بیٹی تو سب کی برابر ہے۔ خدا را یہ آئی جی صاحب ہاتھ جڑیں آپ کے سامنے کہ اپنے اہلکاروں کو، اپنے ڈی ایس پیز کو، اپنے ایس پیز کو، اپنے ایس ایچ اوز کو کچھ تھوڑی سی شرم دلوائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کامل کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نیوز۔ ناظرین اکرام، مبینہ طور پر جو لاہور میں پنجاب کالج میں ایک واقعہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، مختلف جو ہیں وہ کہانیاں اس پہ سنی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں لاہور انسیڈنٹس جو ہے پنجاب کالج کا جو انسیڈنٹس ہے اس کے اوپر بات کروں، میں آپ کو لاہور میں جو 3 بڑے واقعات پیش آئے ہیں ان کے بارے میں تفصیلات دیتا چلوں کہ لاہور میں سب سے پہلے تو یہ گلبرگ میں جو کیمپس ہے، کیمپس 10 پنجاب کالج کا، اس کا واقعہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوا سوشل میڈیا پہ بھی اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا، اور تقریباً بچے کو پتہ ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ جو دوسرا واقعہ پیش آیا ہے وہ جیل روڈ پر جو واقع لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی ہے، وہاں پر جو ہے مرد جو وہاں کا عملہ ہے اس نے تمام جو اسٹوڈنٹ طلبہ ہیں ان کو ہراساں جو ہے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے خلاف بھی احتجاج جو ہے وہ دیکھنے کو ملا۔ یہ تمام کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 24 گھنٹے کے اندر ڈیولپ ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر یہ تمام جو مظاہرے ہیں، یہ تمام پروٹیسٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور تیسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی جہاں پر رات کو ہاسٹل میں مبینہ طور پر ایک خاتون نے جو ہے وہ خودکشی کی، جو خبر سامنے آئی، جو وجہ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور مطلب اپنے آپ کو وہ بلیک میلنگ کر رہا تھا جو اس نے بھی زیادتی کی، اور پھر اس چیز کو وہ نہ سہتے ہوئے دنیا فانی سے جو ہے وہ کوچ کر گئی۔ اور 3 یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں لاہور میں۔ لاہور وہ دارالحکومت ہے اس صوبے کا جس کی جو وزیر اعلیٰ جو ہیں پہلی دفعہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، اور اپنے آپ کو وہ جو ہے ماشاءاللہ سے نہایت ہی پرفیکٹ وزیر اعلیٰ بنا کر پیش کرتی ہیں، اور خاتون ہونے کے ناطے ہم ان سے جو ہے وہ امید لگا سکتے تھے کہ وہ اس سب کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیں گی، سب سے پہلے فرسٹ پیورٹی پر یہ ایکشن لیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ باقی جو 2 میجر ایشوز ہیں، جیسے جو 2 واقعات ہیں اس کے اوپر تو ایسا جتنا کوئی ہنگامہ نہ بن سکا، لیکن پنجاب کالج کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر اچھا خاصا ہمیں ہنگامہ دیکھنے کو ملا۔ اب پنجاب کالج میں جو ہنگامہ پیش آیا اس میں 3 رخ ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں، میں باقی 2 جو ہوئی ہیں ڈیولپمنٹس ان کے اوپر بات نہیں کروں گا، میں پنجاب کالج کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ پنجاب کالج کی 3 تصویریں ہیں اور 3 کہانیاں ہیں۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے۔ جو پرنسپل ہے پنجاب کالج کی، وہ کہہ رہی ہیں جی کہ کوئی ایسا واقعہ ہی پیش نہیں آیا، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو فیک، یہ تم چینل کا نام بھی دیکھو کتنا فضول سا جس پہ یہ پوسٹ شیئر کی گئی ہے۔ پنجاب کالج کی پرنسپل کہہ رہی ہیں کیمپس 10 کی کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، پہلی کہانی۔ اب دوسری طرف اے ایس پی شہربانوں مطلب کہ پنجاب پولیس، لاہور پولیس جو ہے، ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف ہے جی کہ بچی گری ہے، وہ بھی گھر میں گری ہے، اور اس کے والد اور چچا جو ہیں وہ اپنے ساتھ کھڑے کر کے ویڈیو بنا لی گئی ہے جی کہ بچی گھر سے گری، ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ مس انفارمیشن سے سٹارٹ ہوا، میرے ساتھ ان کے والد صاحب اور چچا کھڑے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج جو لاہور کالج میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ اس میں یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مطلب ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گری ہیں۔ یہ دوسری کہانی ہے۔ تیسری کہانی وزیر تعلیم پنجاب، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو گارڈ ہے جس نے یہ سب معاملہ کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پرنسپل نے پہلے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کی، پھر اس کے بعد یہاں کے کیمراز آف کیے گئے، اس کے بعد وہ جو بچیاں ہیں ان کی
जो जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूं कि हम उन्हें उल्टा टांगे, इसकी सस्पेंशन और पंजाब कॉलेज का जो कैंपस है उसको मतलब इन शॉर्ट वर्ड्स के उनको सील कर दिया गया है, उसको जो उसका वो एक लेटर होता है वो भी ख़त्म कर दिया गया है। अब 3 स्टोरीज़ हैं। प्रिंसिपल कह रही है ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। एएसपी साहिबा कह रही हैं जी कि हमने जो है वो पता किया है। पहले बताती हैं जी कि हम तमाम हॉस्पिटल्स में होकर आए हैं, हमें कोई ऐसा वाक़या नहीं मिल रहा। फिर फ़ौरन से पहले आती हैं जी कि इसके हमारे चचा हैं बच्ची की और ये वालिद हैं और इनसे बातचीत करते हैं, ये बच्ची घर में गिरी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कहानी। और तीसरी तरफ हम वो कहानी देखते हैं कि वज़ीर तालीम जिनके अंडर जो है ना वो ये शोबा आता है, वो आकर कहते हैं जी कि हमने गार्ड्स को गिरफ़्तार कर लिया है। अच्छा, जब ये वाक़या ही पेश नहीं आया तो गार्ड्स को गिरफ़्तार करने का मतलब क्या है? ये जब वाक़या ही पेश नहीं आया तो पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस, उनको ज़ख्मी करने में आप लोगों का क्या भला था? प्रोटेस्ट करने देते चुप करके। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले अब ये जो सब बात मैं करने जा रहा हूँ ये मेरे एनालिसिस हैं, ये मेरी वो एक समझ लें कि एक वो एनालिसिस है जिसको मैंने 2 दिन लगाकर अपना जो है ऑब्ज़र्व किया है इस सब चीज़ को, और अब वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, वाक़या पेश आता है जुमेरात को, प्रोटेस्ट होता है मंडे को, और जब ये वाक़या पेश आता है, अब मेरी स्टूडेंट्स के साथ भी गुफ्तगू हुई है जो वहाँ पे उस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत हुई है। अब वो मीडिया पे आने से डर रहे हैं। पहले तो उन्होंने मेरे साथ हामी भरी कि जी हम आपको इंटरव्यू देंगे, हम आपके साथ जो है वो बातचीत करेंगे, लेकिन एट दी एंड जब चीज़ें लाइन अप हो गई तो वो डर रहे थे कि यार जो है ना हमारे लिए मुश्किलात बनेंगी। सो मैंने भी फोर्स नहीं किया, मैंने कहा ओके आप मुझे डिटेल्स दे दें और आपकी जो है वो सिक्योरिटी वो मेरी अपना 100% मैं अपना दूंगा कि आपका किसी भी तरह का कोई नाम शाम नहीं आएगा। लेकिन मेरी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हुई है और वो जो स्टोरी बता रहे हैं वो कुछ यूँ बता रहे हैं कि सुबह का टाइम था और सुबह जो है वो बस जो उनकी गाड़ी थी वो बेसमेंट में जाती है और वहीं पर उसको बच्ची को पकड़ लिया जाता है और वहीं पर जो है ना उसके साथ अब जो मेन चीज़ है कि लेकर गार्ड को आया जा रहा है सामने कि एक गार्ड ने ये ज़्यादती की है। लेकिन अगर गार्ड हो ना, वैसे भी इस मुल्क में गरीब को नहीं बचाया जाता, हमेशा अमीर को बचाया जाता है, गरीब को हमेशा रगड़ा ही मिलता है। गार्ड का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और जो इसके पीछे है वो कोई और है। गार्ड को कभी भी नहीं बचाया जा सकता था। अगर गार्ड ने ये हरकत की होती तो पंजाब कॉलेज ने सबसे पहले गार्ड को सरेआम फांसी दिलवानी थी, लेकिन गार्ड ने ये हरकत नहीं की। गार्ड ने सिर्फ प्रोटेक्शन दी है। ये हरकत जो की है ये किसी बड़े बंदे ने की है, जो पंजाब कॉलेज का जो कैंपस है उसके अंदर कोई असर व रसूख रखने वाला बंदा था, उसने ये हरकत की है। और ये मैं बावसूख ज़राए से आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो अलमिया है या जो हमारा पीछे हिस्ट्री है पाकिस्तान में, कभी भी गरीब को नहीं बचाया गया। गरीब को हमेशा रगड़ा गया है, गरीब को ही हमेशा रोंदा गया है और इस बार भी गरीब को ही रोंदा जा रहा है। किस तरह के गार्ड ने ये हरकत की है, गार्ड ने ये ज़्यादती की है, किया किसी और ने है, नाम गार्ड का आ रहा है। एट दी एंड जब ज़्यादा शोर शराबा बनेगा ना तो एक गार्ड को आगे ले आया जाएगा, उसको कहेंगे जी कि बैक एंड पे तो उसकी फैमिली के साथ उसके साथ बातचीत हो जाएगी कि हम तुम्हें गिरफ़्तार करवाएंगे, तुमने कहना है जी बिल्कुल ज़्यादती की है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम्हारी फैमिली को हम पालेंगे। ये सारी सिनेरियो बना कर गार्ड को सामने ले आएंगे जी कि ये ज़्यादती हुई थी, हम इसको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। और फिर वो दरिंदा जो है जिसने ये हरकत की है वो फिर से बच जाएगा। ये सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अब जो पंजाब हुकूमत इस चीज़ को बचाने की कोशिश कर रही है, एक प्रोटेस्ट है, पुरअमन प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स का हक है प्रोटेस्ट करना। हमारी किताबों में लिखा गया है, आपने आइन में लिखा हुआ है कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना हर एक शहरी का हक है, तो क्यों नहीं करने दे रहे? हमें किताबों में आप पढ़ा रहे हैं, हम जब किताबों से पढ़कर उसको अमली जामा पहनाने के लिए बाहर निकलते हैं तो आप लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं। अब एक चीज़ बहुत ही घटिया तरीन मेरे नज़रों से गुजरी और मुझे एक स्टूडेंट ने स्पेशल कॉल करके कहा कि सर एक डीएसपी साहब है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास 100% ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मुबैना तौर पर डीएसपी साहब से जो है वो एक बच्ची की तल्ख कलामी हो रही थी।
ڈی ایس پی صاحب کہتے ہیں جی کہ اندر چلے جائیں، تعلیمی ادارہ ہے، جا کے تعلیم حاصل کریں. تو وہ جو اسٹوڈنٹ لڑکی تھی اس نے کہا کہ ہماری بہن کے ساتھ یہاں پر زیادتی ہوئی ہے تو ہمیں یہاں پر پروٹیسٹ کرنے دیں. ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوئی نا، چپ کر کے اندر چلی جائیں. اسٹوڈنٹ نے وہاں پر بڑا زبردست جواب دیا، آئی سیلیوٹ. اس نے کہا کہ ڈی ایس پی صاحب اگر یہاں پر آپ کی بیٹی ہو نا تو پھر میں آپ سے پوچھوں. اب میں کیا الفاظ استعمال کروں اس ڈی ایس پی کے لیے جس نے آگے سے پلٹ کر جواب دیا کہ میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے. ڈی ایس پی صاحب کسی کی بیٹی بھی اتنی سستی نہیں ہے. پنجابی میں وہ ایک بڑا پیارا لائن کہتے ہیں، ایک بڑا پیارا جو ہے نا وہ گانا ٹائپ سا ہے کہ دھیاں تے دھیاں ہوندیاں نے، تیری کی تے میری کی. بیٹی تو سب کی برابر ہے. بیٹی آپ کی بھی برابر ہے، میری بھی برابر ہے. نہ آپ کی بیٹی اسپیشل ہے نہ میری بیٹی اسپیشل ہے، سب برابر ہے. خدا را یہ آئی جی صاحب ہاتھ جڑیں آپ کے سامنے کہ اپنے اہلکاروں کو، اپنے ڈی ایس پیز کو، اپنے ایس پیز کو، اپنے ایس ایچ اوز کو کچھ تھوڑی سی شرم دلوائیں. مجھے پتا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب، آئی جی صاحب، آپ بہت زبردست گریٹ بندے ہیں، لیکن خدا را اپنے ان اہلکاروں کو، اپنے ان ورکرز کو جو سرونٹس ہیں اس قوم کے، ان کو عقل، تمیز، شعور دیں تھوڑا سا کہ فرعونیت پر مت اتر آئیں. آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، اور انسان کو انسان سے ضرورت پڑتی ہے. انسان ہی انسان کا محتاج ہے اس دنیا میں. خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں. کیوں چاہتے ہیں کہ آپ وہ اس نہج پر لے کر جائیں اس نوجوان نسل کو کہ یہاں پر بھی سری لنکا، بنگلہ دیش والے حالات بنے؟ اللہ نہ کرے. ہماری دعا ہے کہ ہماری ریاست محفوظ رہے، محفوظ ہاتھوں میں رہے، لیکن خدا را ایسے جملے کہنے والوں کے خلاف نا سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے. خدا را یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے، عوام کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سب چیزیں پتہ ہوں. اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس قسم کے تھریڈز دیکھنے کو ملیں گے، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس قسم کی جو ہے نا وہ کالز آئیں گی، لیکن میں لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے نا وہ رکھوں گا، کنیکشن رکھوں گا. آپ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا مجھے. آپ سے نیکسٹ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حامی و ناصر. اللہ پاک میری تمام بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اور ہم جیسے لڑکوں کو تھوڑی سی عقل، شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنی بہن کو تو بہن سمجھتے ہیں، دوسرے کی بہن کو بہن بھی سمجھیں. اللہ حامی و ناصر. Yeah.